الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 989 ہے اذا اجتمع الابوان ولیس للمیت ولد ولا زوج او زوجۃ، کہ جب ابوان کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، یعنی ماں اور باپ، ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوتا ہے اور اس کے وارثوں میں جو ہے وہ اس کی والدہ ہیں اور اس کے والد ہیں۔ ولیس للمیت ولد، میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولا زوج، اور اس کا کوئی شوہر نہیں ہے اگر مرنے والی خاتون ہے، اور اسی طریقے سے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اگر مرنے والا کیا ہے، مرد ہے۔ تو یعنی طبقہ اولیٰ میں سے فقط جو ہے وہ والدین کیا موجود ہیں، طبقہ ثانیہ اور اس کے علاوہ قرابت کی وجہ سے جو زوج اور زوجہ تھے وہ بھی کیا موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کان للام ثلث الترکۃ فرضا، ماں کو یہاں پہ فرض کے طور پہ کیا ہے، ثلث ملے گا، اور یہ بات پیچھے کیا بیان کی تھی کہ ماں کا کیا ہوتا ہے، ثلث ہوتا ہے، اور باپ کو کیا مل جائے گا، باقی سارا کیا ہے باپ کو مل جائے گا۔ باپ کا نام جو ہے وہ فروض میں نہیں تھا وہاں پہ، یا سدس تھا وہاں پہ، قرابت کے ساتھ سدس نہیں تھا، دیکھیں بولا اس میں یہ جو ہے وہ 3 نمبر جو ہے 954 نمبر مسئلہ جو ہے نا، اس میں تیسرے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ باپ جو ہے فإنہ یرث بالفرض مع وجود الولد، اگر میت کی اولاد ہو تو پھر جو ہے وہ والد کو جو ہے وہ کون سا حصہ ملتا ہے، فرض والا ملتا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے جی، قرابت کی وجہ سے ملتا ہے۔ یعنی یہ جو باپ ہے اس کو فرض والا تب ملتا ہے کہ جب اولاد ہو، تو اولاد ہونے کی صورت باپ کو کتنا ملے گا، چھٹا ہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ حصہ جو ہے وہ چھٹا، آپ چھٹے حصے کو دیکھ لیں، اس میں سدس میں، ٹھیک ہے، چھٹے سدس میں جو ہے وہ سدس کیا لکھا ہوا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَإِن نَزَلَ، یعنی اگر اولاد ہو تو والدین میں سے ہر ایک کو کیا ملتا ہے، سدس ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر والدہ کو ثلث ملتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اولاد نہ ہو ثلث ملتا ہے، لیکن والد کو کیا ملے گا، والد کو ثلث نہیں ملے گا، والد کو سارا کیا ہے، قرابتاً کیا ہے، مل جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، والد اور والدہ کے جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں والد اور والدہ کے حصے میں کیا ہے، فرق ہے۔ اور یہاں پہ جو ثلث لکھا تھا پیچھے، اس میں بھی شرط کیا لگائی تھی کہ والدہ کو ثلث تب ملے گا کہ جب بھائی نہ ہوں میت کے، ٹھیک ہے، میت کے بھائی وہاں پہ کیا بنتے ہیں، حاجب بنتے ہیں۔ اگر میت کے بھائی ہوئے تو پھر والدہ کو ثلث نہیں بلکہ سدس کیا ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہی جو گزشتہ ہمارے ذہن میں تطبیق آ گئی، اب اسی کے مطابق کیا ہے اس مسئلے کے جو ہے وہ حل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ماں کو ثلث مل رہا ہے کیونکہ ماں کا فرض جو ہے وہ ثلث لکھا ہوا ہے، اولاد نہیں ہے، اور باپ کو جو ہے وہ سارا قرابت کی وجہ سے ملنا ہے، اس وجہ سے کیا کہہ دے کہ باقی للاب ہو جائے گا، باقی جو مال بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا۔ لیکن یہاں پہ شرط کیا ہے کہ ان لم یکن للام حاجب من اخوۃ المیت او اخواتہ، کہ یہاں پہ جب جو ہے وہ ماں کے لیے کوئی حاجب نہ ہو، حاجب کون ہوتا ہے، میت کے بھائی یا کیا ہے اس کی بہنیں، وہ اما مع وجود الحاجب، لیکن اگر حاجب ہوا یعنی میت کے بھائی بہنیں ہوئے تو فللام السدس، تو یہاں پہ پھر ماں کو ثلث نہیں ملے گا، سدس مل جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ کس کو مل جائے گا، باپ کو کیا مل جائے گا۔ ولا ترث الاخوۃ والاخوات شیئا، یہاں پہ جو بھائی اور بہنیں ہیں میت کی
وہ کوئی وراثت میں حصہ نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ طبقے اولی میں نہیں آتے، وہ کون سے طبقے میں آتے ہیں؟ ثانی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ وَإِنْ حَجَبُوا الْأُمَّةَ عَنِ الثُّلُثِ، اگرچہ وہ ماں کے لیے کیا ہے، ثلث سے کیا بن جائیں گے؟ حاجب بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ طبقہ اولی میں کیا کون آتے ہیں؟ والدین اور اولاد۔ طبقہ ثانیہ میں دادے، نانے اور بہن بھائی ہو گئے، اور ثالثہ میں کیا ہے؟ وہ چچے آتے ہیں اور چچوں کی اولاد آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَلَوْ كَانَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ، اور اگر کیا ہے میت کے والدین کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ زوج بھی ہو، یعنی وہ جو فوت خاتون ہوئی ہے اس کے شوہر بھی ہے اور اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں، تو چونکہ یہاں پہ اولاد نہیں ہے تو شوہر کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ کان لہ النصف، تو شوہر کو جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا زَوْجَةٌ، اور مَعَهُمَا، اور اگر والدین کے ساتھ کیا زوجہ ہو، یعنی مرنے والا کیا ہے؟ مرد، اور اس کی ایک بیوی ہے اور اس کے والدین ہیں، تو کان لہ الربع، تو زوجوں کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ ربع، چوتھا ملے گا۔ اچھا، چوتھے کی یہاں پہ بات کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ بیوی کو کتنا؟ 8واں حصہ مشہور ہے، 8واں حصہ کب ملتا ہے؟ کہ جب اولاد ہو۔ اگر اولاد شوہر کی نہیں ہے، مرنے والا جو شوہر اس کا ہے، اس کی اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ چوتھا حصہ ملتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ بیوی کو یہاں پہ چوتھا حصہ دیں گے، کیونکہ اولاد میت کی نہیں ہے، یعنی اس کے شوہر کی اولاد نہیں ہے۔ وَيَكُونُ الثُّلُثُ لِلْأُمِّ، ماں کو کتنا دیں گے؟ اگر تو حاجب نہیں ہے، معدم الحاجب، تو ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا۔ وَالسُّدُسُ مَعَهُ، اگر حاجب ہے تو ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا، اور باقی جو بچے گا وہ سارا کس کو دے دیں گے؟ باپ کو دے دیں گے۔ یعنی ہم اسی کی مثال بناتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، اس کے جو ہے وہ والدین تھے زندہ، اور اس کی کیا تھی؟ بیوی تھی، ٹھیک ہے، اور 6 لاکھ فرض کریں کہ میراث ہے اس کی۔ اب اس 6 لاکھ کو کیسے تقسیم کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ماں کو کتنا حصہ دینا ہے؟ سب سے پہلے ماں میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کن کا سہم معین ہے اور کن کا سہم معین نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے نا، تو باپ ہے، ماں ہے اور بیوی ہے، تو بیوی کا بھی سہم ہے، ٹھیک ہے، اور ماں کا بھی سہم ہے، اور باپ کا یہاں پہ سہم نہیں بنتا، کیونکہ باپ کا جو ہے وہ اولاد نہیں ہے، یہاں پہ اولاد نہ ہو تو اس کو قرابتاً ملتا ہے، لہٰذا ہم باپ کو کیا سائڈ پہ کر دیں گے کہ جو بچے گا وہ آپ کو کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ دو صورتیں یہاں پہ متصور نہیں ہو سکتی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو بیوی ہے خود آیا اس کی اولاد ہے یہ؟ نہیں، بیوی کی اپنی اولاد سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو بندہ مر گیا ہے نا، شوہر ہے اس کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، وہی مطلب اس کی اولاد تھی۔ ہاں، وہی ابھی فاضل مسئلہ یہی ہے نا کہ اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اولاد نہیں ہے اور اس کی بیوی ہے اور ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم کیا کہیں گے؟ باپ کا تو کوئی فرض ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو ہم آخر پہ رکھتے ہیں، جو بچے گا سارے اسی کو دینے ہیں، جن کا فرض ہیں کیا ان کو ہم کیا پہلے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فرض اس میں کس کا ہے جی؟ بیوی کا ہے، بیوی کو چوتھا حصہ ملنا ہے، تو 6 لاکھ کے جو ہے وہ 4 حصے کریں گے تو 1.5 لاکھ بنے گا چوتھا حصہ، وہ کیا بیوی کو دے دیں گے 1.5 لاکھ، ٹھیک ہے جی۔ اور ماں کو کتنا ملتا ہے یہاں پہ؟ حاجب اگر ہیں یا حاجب نہیں ہیں، یعنی میت کے بھائی ہیں یا میت کے بھائی نہیں ہیں، اگر فرض کریں کہ میت کے بھائی نہ ہوں تو ماں کو کتنا ملے گا؟ تیسرا حصہ ملے گا، تو 6 لاکھ کا تیسرا کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ بنتا ہے، تو 2 لاکھ اور یہ 1.5 لاکھ، یہ 3.5 لاکھ کیا چلا گیا، پیچھے کتنا رہ جائے گا؟ 2.5 لاکھ رہ جائے گا، تو وہ 2.5 لاکھ کس کو مل جائے گا؟ شوہر کو کیا ہے شوہر نہیں، باپ کو کیا مل جائے گا؟ باپ کیا بچ گیا تو اس کو کیا مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو ماں کے اوپر کیا ہے وہ رد نہیں ہوگا، باپ ہے تو اس کو سارے کے سارا کیا ہے قرابت کی وجہ سے مل جائے گا۔ تو اسی میں اگر آپ فرض کریں کہ وہ جو فوت ہوا ہے بندہ اس کے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بھائی ہیں تو بھائی حاجب مل جائیں گے۔ اب یہاں پہ اس کی ماں کو جو 2 لاکھ ملنے تھے نا، اب 2 لاکھ نہیں ملیں گے، 1.5 لاکھ ملیں گے، نہیں بلکہ سدس ملے گا، یعنی 1 لاکھ ملے گا، ٹھیک ہے، سدس کی بجائے سدس کی طرف چلے جائیں گے تو 6 لاکھ میں سے اس کی ماں کو کتنا مل جائے گا؟ 1 لاکھ، بیوی کو یعنی 1.5 لاکھ مل گیا، ماں کو 1 لاکھ مل گیا، 2.5 لاکھ نکل گیا، اور پیچھے 3.5 لاکھ آپ کس کو مل جائیں گے؟ باپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ بھائیوں کے ہونے اور نہ ہونے سے کیا یہ ثمرہ کیا مترتب ہوگا۔ اچھا، یہ کس کی مثال دی؟ بیوی کی مثال دی۔ اگر خاتون فوت ہوئی ہے، خاتون فوت ہوئی ہے اور اس کا شوہر ہے اور اس کے کیا ماں باپ ہیں، پھر کیسے تقسیم کریں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ باپ کا تو فرض نہیں ہے، اس کو رکھ لیں،
جو بچے کا سارا اس کو دینا ہے. تو یہاں پہ اس کا شوہر ہے تو شوہر کا کتنا بنتا ہے؟ آدھا حصہ بنتا ہے. نصف یہ ہے، فرضاً ہے، نصف اس کا فروض میں سے ہے. تو 6 لاکھ کا جو آدھا 3 لاکھ وہ شوہر کو دے دیں گے. اور ماں کا کتنا بنتا ہے؟ وہی. اگر بھائی نہیں ہے اس کی، کس کے جی؟ خاتون کے. ایسے ہی خاتون کو کوئی بھائی نہیں ہے تو پھر ماں کو کتنا دیں گے جی؟ ثلث دیں گے. تو 3 لاکھ اس کا شوہر لے گیا اور 6 لاکھ کا ثلث کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ. تو 2 لاکھ کس کو مل جائے گا جی؟ ماں کو مل جائے گا. پیچھے بیچارہ باپ بچ جائے گا، اسے کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ ملے گا. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خاتون کو کیا مل گیا؟ زیادہ مل گیا. اور مرد کو کیا ملا؟ تھوڑا ملا. یعنی خاتون کو ڈبل مل گیا، مرد کو کیا مل گیا؟ تھوڑا مل گیا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ مثال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میراث میں ہمیشہ یہ نہیں چلتا کہ جو ہے وہ خاتون کو کیا ملتا ہے؟ تھوڑا ملتا ہے اور مرد کو ڈبل ملتا ہے. کبھی حالات ایسے بھی بنتے ہیں کہ خاتون کو ڈبل مل جاتا ہے اور مرد کو کیا ملتا ہے؟ کم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا؟ ہاف مل گیا اس کا. یہ کب ہے؟ کہ جب بھائی کیا ہے اس کے نہیں تھے مرحومہ کے. اگر مرحومہ کے بھائی ہوں تو پھر تو 3 لاکھ اس کے شوہر کو ملے گا. اب اس کی ماں کو کتنا ملے گا؟ چونکہ بھائی ہیں تو بھائی ہیں تو اب ماں کو کیا ملنا ہے؟ سدس ملنا ہے، چھٹا حصہ ملنا ہے. اب ماں کو کیا 1 لاکھ ملے گا. ٹھیک ہے. تو 4 لاکھ ہو گیا. 3 لاکھ شوہر کو، ماں کو 1 لاکھ مل گیا. پیچھے باپ کو کتنا مل جائے گا؟ 2 لاکھ مل جائے گا. یعنی بھائی کے ہونے کی وجہ سے جو باپ ہے اس کو کیا مل جائے گا؟ زیادہ مل جائے گا. بھائی کو شرط بھی لگاتے ہیں، پھر بھائی کا حصہ بھی نہیں. ہاں، بھائیوں کا حصہ بھی نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ بھائی حاجب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فقط حاجب بنتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک. علیکم السلام. اچھا، اب یہاں پہ مسئلہ ہے کہ یہ جو بھائی حاجب بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، انما یحجب الاخوۃ او الاخوات الامہ، یہ جو بھائی یا بہنیں ہیں یہ حاجب بنتے ہیں کے لیے، رکاوٹ بنتے ہیں کے لیے. کس سے؟ عن الثلث سے الی السدس سے، کہ ثلث سے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور کس کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں؟ سدس کے اوپر لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ثلث تیسرا حصہ ملنا تھا، ابھی مال کا کیا چھٹا حصہ مل رہا ہے بھائیوں کی وجہ سے. تو یہ تب حاجب بنتے ہیں کہ اذا توفرت فیہم شروط معینہ، کہ جب ان کے اندر کیا ہے؟ معین شروط کیا ہے؟ موجود ہوں. اور وہ شروط ہمارے پاس کتنی ہیں؟ 6 ہے. ٹھیک ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وجود الاب حین موت الولد، کہ وہ جو باپ کا بیٹا مر رہا ہے اس کے مرتے وقت کیا ہے؟ باپ کیا ہو؟ زندہ ہو. یہ نہیں ہے کہ باپ پہلے سے فوت ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. باپ کیا موجود ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ان لا یقلوا عن اخوین، کہ وہ جو بھائی بہنیں ہیں یا تو وہ 2 بھائی ہوں، 2 بھائی سے تھوڑے نہ ہوں. اگر 1 بھائی ہوگا تو وہ حاجب نہیں بنے گا. اگر بہنیں ہیں تو بہنیں پھر کتنی ہونی چاہیے؟ 4 ہونی چاہیے. 4 بہنیں حاجب بنیں گی. اور اگر بھائی بہنیں مکس ہیں تو پھر کم از کم 1 بھائی ہونا چاہیے اور 2 کیا ہونے چاہیے؟ بہنیں ہونی چاہیے. لہذا اگر 1 بھائی اور 1 بہن ہے تو یہ بھی کیا حاجب نہیں بنیں گے. تیسری شرط کیا رہے گی؟ کہ ان یکون اخوۃ المیت لابیہ و امہ او للاب خاصتاً، کہ یہ جو میت کے بھائی بن رہے ہیں یہ باپ کی طرف سے بھی بھائی ہونے چاہیے. یعنی اسی باپ کی اولاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یا تو جو ہے وہ میت کے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے اولاد ہو، یا کم از کم کیا ہے؟ باپ کی کیا ہونی چاہیے؟ یہ اولاد ہونی چاہیے. یعنی اسی وجہ سے تو ماں کو تھوڑا مل رہا ہے، باپ کو زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ اس کی اولاد زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے اس کے اوپر کیا خرچ کرنے کی. چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ ان یکونوا مولو کے جمع بنائیں گے، مولودین مسلمین کے. ٹھیک ہے. ان یکونوا مولودین فعلا، کہ یہ فعلی طور پہ پیدا بھی ہو چکے ہوں بھائی بہنیں. فلا یکفی الحمل، جو پیٹ میں ابھی تک، وہ بھی کیا حاجب نہیں بنے گا. 4 شرطوں گی. 5ویں شرط کیا ہے؟ کہ ان یکونوا مسلمین، کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہونے چاہیے. اور 6ٹھی شرط کیا ہے؟ کہ یکونوا احرارن، وہ آزاد بھی کیا ہے؟ ہونے چاہیے. آج کل کے زمانے میں سارے آزاد ہیں. اچھا جی، اگلی مثال جی. للابن المنفرد، فوت ہوا بندہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے. ٹھیک ہے. ماں باپ اور بیوی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک ہی بیٹا اگر رہ گیا تو تمام ترکت المیت بالقرابت، یہاں ایک بیٹے کو سارا میت کا ترکہ مل جائے گا. اور یہ فرض کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ کس کی وجہ سے ملے گا؟ قرابت کی وجہ سے ملے گا. وللبنت المنفردہ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو ایک بیٹی کو کیا ہے؟ تمام ترکہ، ایک بیٹی کو تمام ترکہ ملے گا. لیکن چونکہ ایک بیٹی کا فرض بھی ہے، وہ فرض کیا؟ نصف ہے.
تو یہاں پہ کیا کہیں گے کہ لاکن نصف بالفرض، آدھا جو ملے گا وہ فرض کی وجہ سے ملے گا اور باقی کس وجہ سے ملے گا، رد ہو جائے گا. تو یہ رد والے میں کیا ہے، اہل سنت کے اختلاف ہے ہمارے ساتھ. وہ یہاں پہ کس کے کہہ لیں، تعصیب کے کہہ لیں. ٹھیک ہے، تعصیب کی اصطلاح کا یہ مطلب ہے کہ یہ باقی رشتہ داروں کی طرف پھر جاتا ہے. دوسرے والے ہوتے ہیں یہ میت کے بھائی ہوں گے دوسرے طبقے میں، یہ اس کی طرف کہلے جاتے ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں گے. اچھا جی، تیسری مثال کہ وللابنین المنفردین. ٹھیک ہے، ابنین اسے پڑھ سکتے ہیں، ابنین بھی پڑھ سکتے ہیں، دو بیٹے نہ کیا کریں. ٹھیک ہے، یعنی فقط بیٹے ہوں. ہاں، للابنین، ابن کی جمع کیا، ابنا آتی ہے. اچھا، ابن کی جمع ابنا آتی ہے، ابنین نہیں پڑھیں گے، یہ تثنیہ رہے گا. للابنین المنفردین فما زادہ، فما زادہ یہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہو جائے گا نا. یعنی اگر دو فقط بیٹے ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹی نہیں ہے، 3 بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں میت کے، تو یہاں پہ کیا قانون رہے گا کہ تمام مترکت بالقرابت، تو 2 بیٹے ہوں 2 سے زیادہ ہوں، ان کا بھی کوئی فرض نہیں ہے، ان کو بھی سارا جو ہے وہ میت کا ترکہ مل جاتا ہے قرابت کی وجہ سے. وتقسم بینہم بالسویہ، اور یہ کیسے تقسیم ہوگا، سارے کے سارے بیٹے ہیں تو برابر ہی کیا ہوگا، تقسیم ہوگا. اچھا، وللبنتین المنفردتین فما زادہ، اگر 2 بیٹیاں یا 2 سے زیادہ ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، 2 بیٹے 2 سے زیادہ ہیں، تو یہاں پہ پھر ان کا کیا فرض موجود ہے. وہ ان کا فرض کیا تھا، 2 ثلث تھے. تو یہاں پہ الثلثان فرضاً، 2 ثلث جو ہے وہ ان کو فرض کے طور پہ ملیں گے. وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ، اور یہی جو 2 ثلث ہیں ان کے درمیان کیا ہے، برابر تقسیم ہوں گے. اور جو باقی بچ جائے گا وہ بھی کیا ہے، جو رد علیہن کذالک، وہ بھی کیا ہے اسی طریقے سے، کذالک کا مطلب برابر کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہے، کوئی ایشو نہیں بنا. اگلی مثال کہ اذا اجتمع الابن والبنت منفردین، بیٹا اور بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، فقط بیٹا اور اکیلا بیٹا ہے اور اکیلی بیٹی ہے. ٹھیک ہے جی، اکلوتا بیٹا ہے اکلوتی بیٹی. اول ابنا والبنات منفردین، یا جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور یہ بھی کیا منفردین ہیں، یعنی ان کے ساتھ طبقہ اولی میں اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، طبقہ اولی میں کیا ہے، یہی منفرد ہیں. بلکہ یہاں پہ منفردین کیا پڑھیں گے، اول ابناء والبنات منفردین. منفردین یہ کیا مطلب، یا منفردین، یہ دونوں کیا ہیں، منفرد ہیں، ابناء اور بنات منفرد ہیں. یا سب کی طرف پلٹائیں اور کہیں کہ منفردین، یہ سارے کے سارے کیا طبقہ اولی میں یہی منفرد ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ قانون کیا بنے گا، کہتے ہیں کہ کان لہما او لہم، تو اگر یہ بیٹا بیٹی ہیں یا بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان دونوں کے لیے یا ان سب کے لیے کیا ہو جائے گا، تمام ترکہ، جتنا میت کا مال ہے وہ سارے کے سارا کیا اس کی اولاد کو مل جائے گا. اب یہاں پہ تقسیم کا طریقہ کیا ہو جائے گا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو لڑکا ہوگا اس کو 2 لڑکیوں کو کیا برابر دینا ہے. تو اس کا ہم نے طریقہ کیا بیان کیا تھا کہ لڑکوں کی تعداد کو آپ ڈبل کر لیں گے، ڈبل کر کے ٹوٹل گنتی جو بنے گی وہ مال کے کیا حصے بنا لیں گے. یعنی فرض کریں اگر اس کے 3 لڑکے تھے 2 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اب کیا ہے مال تقسیم کرنا ہے. مال کتنا ہے، یہ 10 لاکھ ہے، اور انہوں نے کہا یہ 10 لاکھ اس میت کا مال ہے اور 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، کیسے تقسیم کریں گے. ہاں جی، مال کے کتنے حصے کریں گے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں، ہاں 6 اور 2 8. بیٹی کی تعداد کیا کر لینی ہے، ڈبل کر لینی ہے. ٹھیک ہے، تو 6 اور 2 8، یعنی مال کے کتنے حصے کریں گے، 8 حصے کریں گے. 8 میں پھر کیسے کریں گے، 2 کس کو دیتے آئیں گے، ہر بیٹے کو دیتے آئیں گے. یہ 6 ہو جائیں گے، پیچھے 2 بچ جائیں گے، وہ 1 کس کو دے دیں گے، بیٹی کو دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، تو 10 لاکھ کے 8 حصے بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بنا لیجیے، مشکل نہیں. اچھا، 993 نمبر مسئلہ اگلا، اذا اجتمع الابوان مع بنت واحدۃ. ابھی تک طبقہ اولی میں ہے. ٹھیک ہے، کہ ابوان کیا مطلب، یعنی ماں اور باپ، ماں باپ جمع ہو گئے ہیں ایک بیٹی کے ساتھ. اب یہاں پہ کیونکہ اولاد آ گئی ہے میت کی، تو یہاں پہ باپ کا بھی کیا ہے، سہم آ جائے گا. ٹھیک ہے، اولاد جب ہو تو باپ کو کتنا ملتا ہے، سدس ملتا ہے، اور ماں کو بھی کیا ہے اگر اولاد ہو میت کی تو کیا ہے، سدس ہی ملتا ہے. یعنی یہاں پہ
ماں کو بھی سدس ملنا ہے مال میں سے اور باپ کو کیا ملنا ہے سدس ملنا ہے، یہ تو ان کا فرض ہو گیا. اور ماں بنتن واحدتن ایک بیٹی ہے تو ایک بیٹی کا کیا فرض موجود ہے، وہ کیا ہے جی نصف ہے. اچھا اب یہاں پہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سہم جمع کر کے نا ٹوٹل ان سہموں کو جمع کر لیتے ہیں اور جو جواب نکلتا ہے اسی کے مطابق سارے مال کو کیا کر دیتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ 2 سدس کس کے ہو گئے جی والدین کے ہو گئے اور نصف کس کا ہو گیا بیٹی کا ہو گیا. تو یہ ٹوٹل کتنے بن گئے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں 4 بنتے ہیں. 4 کیسے بنتے ہیں، یا 5 بنتے ہیں، نہیں یہ 5 بنتے ہیں، ٹھیک ہے. 5 کیسے بنتے ہیں، یعنی جو اس میں بڑا عدد ہوتا ہے نا آپ نے اس کو لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل جو ہے وہ سام نکالنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اس دن جو اربا والا تھا نا 4 اسے ٹوٹل مال کے کرنے ہیں، تو آگا کہہ رہے تھے کہ ایک ہی دفعہ میں ٹوٹل مال کے سے کتنے کریں 4 کریں. یہ وہی والا کھاتا ہے کہ آپ کو مال کو جو ہے وہ 6 حصے کریں، پھر چھٹا اس کو دیں، چھٹا اس کو دیں، پھر اب اس مال کا آدھا حصہ کریں. یوں تفصیل سے کیا جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ سام کیا نکالیں، ٹوٹل سام کا کیا عدد نکالیں. سام کا عدد نکالنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو سب سے جو ہے وہ کم سام ہوتا ہے نا، سدس ہے سمن ہے، اس کو کیا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ سب سے کم کیا ہے سدس ہے. اب آپ کیا لے لیں 6 حصے لے لیں، تو 6 میں سے جو ہے وہ ایک حصہ باپ کا، ایک حصہ جو ہے وہ ماں کا. 6 کا آدھے کتنے بنتے ہیں 3 بنتے ہیں، ٹھیک ہے. 3 کتنی ہو جائیں گے بیٹی کے ہو جائیں گے. اب 3 1 1 یہ ٹوٹل کیا ہو گئے 5 ہو گئے. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ سہام چونکہ ہر ایک کا سہم ہے تو سہام کی تعداد ٹوٹل ہمارے پاس کتنی آ گئی 5 آ گئی. تو لہٰذا مال کے کیا کریں جی 5 حصے کریں، 5 حصے کریں مال کے، اور اس 5 میں سے جو ہے وہ ایک کس کو دے دیں ماں باپ کو دے دیں، اور 3 حصے کس کو دے دیں جی بیٹی کو دے دیں، ٹھیک ہے. اب یہ طریقہ کار کیا ہو گیا سہم نکال کے مال کو تقسیم کرنے کا. اب وہ کہیں گے بھی قبلہ صاحب یہ کیا ایک بیٹی کے تو نصف ہوتا ہے، آپ 5 میں سے 3 دے رہے ہیں، یہ کیسے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ وہی نصف ہی مل رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ یقین رکھیں کہ مل نصف ہی رہا ہے، لیکن چونکہ سب کے فرض تھے سب کے سام تھے تو ہم نے سام جمع کی اور یہ کیا شارٹ کٹ ڈال دی. یعنی فرض کریں کہ یہاں پہ مال کے 5 حصے ہم نے بنائے، اور مال کے 5 حصے اگر ہم بناتے ہیں 5 لاکھ ہے، ٹھیک ہے. تو 5 لاکھ میں سے نہیں، ہاں مال اگر 5 لاکھ ہے تو مال کے 5 حصے ہو جائیں گے نا 1 لاکھ. تو یہاں پہ بیٹی کو کتنا مل جائے گا پھر ڈبل سے بیٹی کو کتنا مل جائے گا 5 لاکھ. 5 لاکھ کے 5 حصے کریں گے نا تو بیٹی کو کتنے ملیں گے 5 میں سے 3 مل جائیں گے. 3 لاکھ اسے مل گئے، اور 1 لاکھ کس کو ملا جی ماں اور باپ کو ملا. اب وہ سوال کریں گے بیٹی کو تو نصف ملنا تھا، تو اسے جو ہے وہ 5 کا نصف کتنا بنتا ہے 2.5 لاکھ بنتا ہے، تو اسے 3 لاکھ کیوں مل گئے. آپ کہیں کہ آپ مطمئن رہیں کہ بیٹی کو نصف بھی ملا ہے 2.5 لاکھ، اور جو 50 سے ملا ہے نا وہ اسے ردن مل گیا ہے، ٹھیک ہے. بیٹی کے اوپر کیا ہو گیا تھا 50 رد ہو گیا تھا. وہ کیسے، آپ کہیں اسی 5 لاکھ کے آپ تقسیم کر لیں. 5 لاکھ میں سے جو ہے وہ 6 حصے بنا لیں، 1 6 جو ہے وہ اس کو دیں کیا نام ہے والد کو دیں، 1 6 جو ہے وہ کس کو دیں جی والدہ کو دیں، اور اسی 5 کا جو آدھا 2.5 لاکھ اس کو دیں. تو آخر میں پھر بھی آپ کے پاس کیا اتنا بچ جائے گا، وہ رد ہو جائے گا. وہ کیا رد ہو جائے گا، وہ اتنا بچے گا کیا، جو بھی بچے گا رد بیٹی کو ملے گا. ہاں روز جو بھی بچے گا بیٹی کو ملے گا. اچھا چلیں یہ ایک دفعہ کرتے ہیں پھر دوبارہ حساب کرتے ہیں اس کا. اچھا اذا اجتمع الابوان مع بنت واحدۃ فإن لم يكن للمیت اخوۃ، اگر میت کے کیا ہیں بھائی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تتوفر فیہم شروط الحجب المتقدمہ، کہ جن کے اندر کیا ہے وہ حجب کی کیا شروط پائی جاتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ بھائی نہیں ہیں تو یہاں پہ بھائی ہوں یا بھائی نہ ہوں ماں کو کتنا ملنا ہے چھٹا ہی ملنا ہے نا، کیونکہ میت کی اولاد جو آ گئی ہے. لیکن یہاں پہ حجب کا کہاں پہ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، وہ کچھ فقہا ہیں جو رد میں کیا ثمرہ ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا قسم المال 5 اسہم، مال کو جو ہے وہ 5 سہم بنیں گے. 5 سہم کیوں بنے ہیں اس کا سوال ہو گئی، 5 سہم آپ کیوں بنا رہے ہیں، کیوں جی مال کے 5 سے کیوں کریں گے، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے اس وجہ سے 5 سہم بنتے ہیں کیونکہ 6 حصے ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہے، سدس کس کے ہیں والدین کے ہیں، اور نصف اس کے ہے، تو کم سے کم کیا سدس حصہ ہے. تو اگر ہمارے پاس کیا ہے مال کے 6 حصے ہوں تو 6 میں سے سدس دینے کے بعد جو نصف دیں گے تو یہ ٹوٹل کتنے بن جاتے ہیں 5 حصے بن جاتے ہیں، جیسا ہم نے کیا آپ کو حساب کر کے دیا ہے، ٹھیک ہے. فَلِكُلِّ مِنَ الْأَبْوَيْنِ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَرْضًا، اب یہاں پہ ابوین میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا 1 سہم مل جائے گا فرضاً.
फ़लिकुल्लि मिनल अबवानि सहमुन वाहिदुन फ़र्ज़न व रद्दन, एक एक साम क्या है, फ़र्ज़न मिलेगा और फ़र्ज़ के अंदर क्या है, रद्द भी आ जाएगा, ठीक है। वलिल बिन्त सलासतु असहुमिन कज़ालिक, और बेटी को भी क्या है इसी तरीके से क्या मिल जाएंगे, 3 हिस्से क्या मिल जाएंगे। कज़ालिक का क्या मतलब है, फ़र्ज़न भी मिल गया, रद्दन भी मिल गए, यानी यहाँ पे वालिदैन में से हर एक को फ़र्ज़न भी मिल रहा है और रद्दन भी मिल रहा है, ठीक है। यानी अभी आप इसके दकीक हिसाब क्या 5 लाख की मिसाल के ऊपर करें कि 5 लाख का आप क्या सुदुस निकालें, 5 लाख को 6 पे तकसीम करें, कितना आता है जवाब, 50 तकसीम 6, यानी 83,000 क्या इसका जवाब आता है। यानी 5 लाख का जो सुदुस बनता है वो 83,000 बनता है, जबकि यहाँ पे हम वालिद को 83,000 नहीं दे रहे, पूरा क्या दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 83,000 जो इसको मिल रहा है वो फ़र्ज़न मिल रहा है, और जो बाकी इसको मिल रहा है वो रद्दन मिल रहा है। माँ को भी ऐसे हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी 5 लाख में से आप क्या निस्फ निकालें, जो बेटी को मिलना था, निस्फ कितना मिलता है, 2.5 लाख मिलता है। तो अभी बेटी को हम क्या दे रहे हैं, 3 लाख दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 2.5 लाख इसको फ़र्ज़न मिल रहा है और बाकी जो उसके मिल रहा है वो रद्दन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, आसान हो जाता है तरीका। पहले आप 83,000 देते, बेटी को क्या 2.5 लाख देते, फिर क्या है वो माल बच जाता, फिर उस माल को आप रद्द करते दोबारा, फिर आप कहते आप कैसे रद्द करना है, हम कहेंगे फिर दोबारा आप सहम निकालें कि बेटी को कितने मिले हैं, उस सहम में से 3 मिले हैं, उनको 1-1 मिला है, फिर जो बच्चा है उसके दोबारा 5 हिस्से करें, हाँ, फिर इस तरह क्या आपको लंबा जाना पड़ता। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि जब रद्द में और साम में सबके साम हो और सबके ऊपर रद्द होना हो, तो इसका आसान तरीका क्या है कि सबके साम जमा कर लें, और सबके साम जमा करने का तरीका क्या होता है कि जो कम से कम साम होगा उसी के मुताबिक क्या आप साम निकालेंगे सबके, ठीक है। तो ये बहरहाल साम निकालने का क्या तरीका है, कि रियाजी का क्या तरीका है, इतना के मुश्किल नहीं, आसान है। अच्छा, अम्मा इज़ा कान लिल मय्यत इख्वतुन, अब यहाँ पे सूरत हाल क्या आती है कि अगर मैयत के क्या भाई हों, तजतमिउ फ़ी शुरूतुल हज्ब, कि जिनके अंदर क्या हज्ब की शुरूत भी क्या है 6 के 6 मौजूद हों। तो अब यहाँ पे क्या है, फ़ुक़हा का क्या इख्तलाफ है, एक जो है वो फ़कीला वाला कौल है, एक क्या मशहूर का कौल है। कीला वाला कौल क्या कहता है कि इन्न हुक्महु हुक्म सूरत ऊला, कि इसका हुक्म भी क्या है, पहली सूरत वाला है, कि युक़स्समुल मालु ख़म्सत असहुम, के माल के जो है वो 5 हिस्से करेंगे। सूरह उला, यानी अभी जो हमने सूरह उला क्या बयान की कि मैयत के भाई नहीं थे ना, 993 के शुरू में क्या चला, फ़इन लम यकुन लिल मय्यत इख्वतुन, मैयत के भाई नहीं थे, ये सूरत उला होगी। सूरत सानिया क्या कह रहे हैं कि मैयत के भाई हैं और सब के अंदर क्या है, शुरूत हज्ब भी क्या है, मौजूद हैं। तो कीला वाला कौल क्या कहता है कि अभी जो हमने आपको तरीका बताया वही चलेगा, कोई फ़र्क इसमें नहीं है, यानी मैयत के भाई हों या मैयत के भाई ना हों, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ को मिलना तो छठा ही सही है कि माल के आप 5 हिस्से करेंगे, और वला असर अल वजूद इख्वत है, यहाँ पे भाइयों के होने का कोई असर ज़ाहिर नहीं होगा। वलाकिन अल मशहूर बैन अल फ़ुक़हा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम, लेकिन फ़ुक़हा यहाँ पे क्या फरमाते हैं, जो मशहूर है फ़ुक़हा के दरमियान, कि अन्नल इख्वत यहजुबून अल उम्मा हीनइज़िन अनिर रद्द, कि यहाँ पे जो भाई है वो जो सुलुस से माने बनते थे और सुदुस की तरफ ऊपर ले जाते थे ना, तो अभी तो माँ को सुदुस मिल रहा है, फिर ये किससे हाजिब बनेंगे। तो मशहूर कहते हैं कि यहाँ पे इख्वा जो है वो माँ के लिए हाजिब बनेंगे, किससे, रद्द से क्या बन जाएंगे, हाजिब बन जाएंगे, यानी माँ को वही 83,000 ही मिलेगा, उसके ऊपर क्या रद्द नहीं होगा, ठीक है। यानी फ़यकून लहा अस्सुदुस फ़क़त, माँ के लिए क्या होगा, फ़क़त क्या होगा, सुदुस होगा। व तुक़स्समुल बक़ियत, और बाकी जो बचेगा वो तकसीम हो जाएगा किसके दरमियान, बैनल बिन्त वल अब अरबान, बेटी के दरमियान और बाप के दरमियान 4 हिस्से के तौर पे तकसीम होगा। अब 4 हिस्से के तौर पे कैसे तकसीम होगा, आप कहेंगे कि माल के हमने जो है वो 6 हिस्से किए, तो माँ को फ़कत सुदुस मिलना था, तो उसको सुदुस दे के क्या है साइड पे कर दिया, बाकी जितना माल बचा है ना उसमें चूँकि बाप और बेटी ने दोनों ने शरीक होना है, ठीक है, और दोनों का क्या है फ़र्ज़न भी है और दोनों का क्या रद्दन भी है। अब वहाँ पे क्या हम साम निकाल लें, तो बाप का कौन सा साम बन रहा है, छठा बन रहा है, और बेटी का क्या निस्फ बन रहा है, तो अब के टोटल कितने हिस्से बनेंगे, तो हम कहते हैं कम से कम मदद क्या है हमारे पास 6 का है, तो 6 में से क्या है 1 हिस्सा बाप का हो गया, और 6 में से निस्फ कितना होता है, 3 हो गया, 3 कितने हो गए, बेटी के हो गए, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 हिस्से हो गए। तो अब यहाँ पे माल के कितने हिस्से हम करेंगे, 4 हिस्से करेंगे, 4 हिस्से करके माल के 1 किसको दे देंगे, बाप को दे देंगे, और जो 3 बचेंगे वो किसको दे देंगे, बेटी को दे देंगे। तो ये इस तरह तकसीम करने से क्या लाजिम हो जाएगा कि ये माल जो है वो फ़र्ज़न भी तकसीम हो गया और रद्दन भी तकसीम हो गया।
تو یہ پوری ریاضی ہے جی. وہ تو قسم البقیت، اور باقی تقسیم کر دیں گے بین البنت والاب اربعان، 4 حصے بنا کے تقسیم کریں گے، اور یہ 4 حصے جو بنا کے تقسیم کریں گے یہ فرضاً اور ردن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. سہم للاب، ان 4 میں سے ایک جو ہے وہ باپ کا سہم ہو جائے گا. وثلاثۃ سہام للبنت، اور 3 حصے کس کے ہو جائیں گے جی؟ بیٹی کے ہو جائیں گے. یہ جو ہے وہ مشہور فقہا کا نظریہ ہو گیا. سید سستانی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ والمسئلۃ محل اشکال، میرے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے وہ محل اشکال ہے. ٹھیک ہے. فلا تترک مراعات مقتضی احتیاط، پس یہاں پہ احتیاط کا تقاضا ترک نہ کیا جائے. فیما بالتفاوت بین الخمس والسدس من حصۃ الام، کہ ماں کے حصہ میں اگر آپ مشہور کے نظریے کو لیں تو فقط سدس مل رہا ہے، اور قیلہ والے نظریے کو لیں تو کتنا مل رہا ہے؟ خمس، 5واں حصہ مال کا مل رہا ہے. اب 5ویں اور 6ٹھے حصے کے درمیان جو پیسے کا تفاوت بن رہا ہے، یعنی وہی 83,000 اور 1,00,000 میں جو بن رہا ہے، کتنا بنے گا؟ 37,000. ٹھیک ہے. 83,000 کتنا؟ 37,000 نہیں بلکہ 17,000. ٹھیک ہے. 17 ساڑھے 17,000 کا جو تفاوت بن رہا ہے، اسی 17 ساڑھے 17,000 کے تفاوت میں کیا کریں گے جی؟ سلوک کریں گے، مصالحت کریں گے. مصالحت کیا کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 17,500 کس کے ہوں؟ ماں کے ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ 17,500 ماں کے نہ ہوں بلکہ کس کے ہوں؟ درمیان تقسیم ہونے ہوں، بیٹی اور باپ کے درمیان تقسیم ہونے ہوں. تو لہٰذا یہ آپس میں کیا کریں گے؟ سلوک کریں گے. سلوک کیا مطلب ہے کہ یا تو بیٹی کہہ دے کہ بھی میں معاف کرتی ہوں، جو میرا حصہ ہے ماں کو دے دیں. باپ کہہ دے کہ میں معاف کرتا ہوں، یا یہ کہیں کہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آدھا ہم لے لیتے ہیں، آدھا، مطلب کہ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ راضی کریں. کیونکہ قانون کیا ہے میراث کا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میراث کا جو حصہ ہے وہی آپ تقسیم کریں. جس کے اوپر اگر وارث راضی ہو جائیں تو وہ اپنی مصالحت کے ذریعے سے اپنے حصے بھی کیا بنا سکتے ہیں. تو یہ میراث والے حصوں کی باری تب آتی ہے کہ جب وہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے شرعی تقسیم کرنا ہے. اگر وہ شرعی تقسیم کے اوپر آڑ جائیں تو پھر یہ والے حصے ہوتے ہیں. اگر وہ کہیں گے نہیں ہمیں شرعی تقسیم نہیں کہ ہم آپ میں سلو کر لیں گے بھائی، تو وہ سلو میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی زیادہ لے لے تھوڑا لے لے، جہاں پہ کیا کوئی راضی ہے. سلو کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنا حصہ جو شریعت نے ان کو دیا ہے وہ دوسرے کو دے رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں، راضی ہیں، راضی بازی جسے ہم کہتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.